فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اس حوالے سے جو نماز کے اذکار، نماز کی دعائیں، نماز میں ثنا وغیرہ اور جو بھی یعنی کہ چیزیں بیان کی گئی ہیں پڑھنے کے لیے، اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ آخری درس میں آپ بھائیوں کے سامنے تشہد کے حوالے سے بات رکھی تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 523 سے کتاب الصلاۃ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب۔ اس کے تحت حدیث نمبر 795 ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مت کہا کرو کہ اللہ پر سلام، اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ یوں کہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر فرمایا، فإنکم اذا قلتم ذلک اصاب کل عبد فی السماء او بین السماء والارض۔ جب تم اس طرح کہو گے تو تمہارا جو سلام ہے وہ آسمانوں میں یا آسمانوں اور زمین میں جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس تک پہنچ جائے گا۔ پھر بتایا آگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو تشہد ہے نماز کا، یہ اختتام ہے۔ 2 رکعتی نماز ہو، 3 رکعتی ہو، 4 رکعتی ہو، 1 رکعتی ہو، کوئی بھی نماز ہو، یہ اختتام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں یعنی کہ جو پوری نماز کا جو نچوڑ ہے وہ اسے ایک تشہد کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ نے مؤذن سے اللہ کی کبریائی کو اور اللہ کی الوہیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کو سن کر اس کو قبول کر کے اس کا جواب دے کر آپ نے اس نماز کو شروع کیا تھا۔ حتیٰ کہ اقامت میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم نے اس کے پہلے حصے کو پڑھا تھا۔ آپ دیکھیں کہ بندہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی
کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے اپنی پوری نماز میں قیام، رکوع، جلسہ، سجدہ، جلسہ یہ سب کر کے اس کو ثابت کیا، اور اس کے بعد بھی وہ ختم کرتے کرتے بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توحید و رسالت اول و آخر ہے۔ توحید کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ بندے کے اول و آخر ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، اس کو یہی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ بندگی کا اقرار کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر نماز میں اللہ کی عبادت کے دوران میں ان کا ذکر ہم پر لازم کیا گیا تو خدا نہ خواستہ شرکت کا کوئی پہلو دماغ میں نہ آ جائے، کوئی وسوسہ نہ آ جائے، اس لیے بندگی کا اقرار پہلے کیا گیا، رسالت کا اقرار بعد میں کیا گیا۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ کوئی کسی کو شیطانی وسوسہ نہ دے دے۔ اللہ نے اپنے رسول کا اپنے ساتھ ذکر کیا تو کوئی خدا نہ خواستہ وہ ان کے ساتھ ان کی الوہیت میں یا ربوبیت میں کسی چیز میں شریک ہے نہیں۔ پہلے جیسے عیسائیوں نے عقیدہ بنایا نا کہ اگر یسوع مسیح کو اللہ نے یعنی کہ کلمے میں یا دیگر جگہوں پہ اپنے ساتھ شریک کیا تو انہوں نے اس سے یہ گمان لگایا کہ نعوذ باللہ واللہ کے شریک ہیں، اور یہ چیز آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے اس بات کی طرف چلی گئی کہ نعوذ باللہ واللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن یہاں پہلے یہ اقرار کیا گیا اشہد ان محمدً عبدہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ معبودیت کا اقرار پہلے کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول۔ اور فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، آپ دیکھیں ذرا غور طلب بات ہے، بندہ نہیں جانتا اللہ کو راضی کس طرح کرنا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں جو لوگ عبادت کرتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، اور ان مذاہب کے اندر اللہ کو ماننے کا، اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ مانتے ہیں اللہ کو، اس طرح کہ اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ اللہ کو مانتے ہیں تو قیام بھی کرتے ہیں، بعض ان میں رکوع بھی کرتے ہیں، بعض ان میں سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی، اللہ ان کی عبادتوں کو زائل کر دیتا، ان کے منہ پر مار دیتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ دو ہیں، ایک عقیدے میں شرک کا پہلو، دوسرا عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، گویا کہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ طریقہ اترا، آپ نے کر کے دکھایا تو ہمیں پتہ لگا اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ گو کہ جس طریقے سے، میں بڑی معذرت چاہتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے، گو کہ جس طریقے سے یسوع مسیح کو ہجرتیں کرنا پڑی، یہاں تک کہ روپوش ہونا پڑا، کہ جس کی وجہ سے ایک بڑے طبقے تک نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسائل نہیں پہنچے، اور یہاں تک کہ ان کے مصلوبیت والے مسئلے کے لیے یعنی کہ لوگ نکلے اور اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور وہ سارا سلسلہ چلا گیا حواریوں کی طرف، شاگردوں کی طرف، اور شاگردوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں کا رخ کر لیا۔ نتیجتاً جو پہنچا، جو جس کے پاس پہنچا، جس کو جتنا پتہ تھا اس نے اتنا بتایا، وہ عبادات کے سارے طریقے بگڑتے چلے گئے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ، مطلب کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کہاں سے آپ بات نکال کے لائے؟ ہمارے سامنے انجیل اس کی زندہ مثال ہے، مرکس کی انجیل کچھ اور ہے، یوحنا کی انجیل کچھ اور ہے، برنباس کی انجیل کچھ اور ہے، یہ انجیلوں میں فرق ہے۔ حالانکہ یسوع مسیح نے تو سب کو ایک انجیل لکھوائی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروٹیسٹنٹ گروہ ہو، کیتھولک گروہ ہو، یعنی کہ کیسریہ گروہ ہو، نستوریہ گروہ ہو، یا دوسرے ان کے گروہ ہیں، ان میں ہمیں عبادات کے فرق نظر آتے ہیں۔
وجہ ہی اس کی یہ ہوئی کہ ان تک نماز روزے حج زکوٰۃ کا صحیح طریقہ نہیں پہنچ سکا. اس کا خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح ناکام رہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان کے جہاں پہ رفع کا مسئلہ بیان کیا ہے, اپنی طرف اٹھا لینے کا, وہیں ساتھ بیان کر دیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور مسیح کی موت سے پہلے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو اس پہ ایمان نہ لے آئے. اس کا مطلب یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہیں, یسوع مسیح جو دین لے کر آئے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روح سے سارے اہل کتاب کے سامنے بیان کر کے اپنی ڈیوٹی کو مکمل کر لیں گے. فی الوقت آج پوری انسانیت کو اگر عبادت کا طریقہ, اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کسی سے ملا, صحیح طریقہ, تو کس سے ملا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو آپ پر اللہ کے نبی اور رحمت برکت نازل ہوں کہ آپ کی وجہ سے آج ہمیں اللہ کے آگے قیام کس طرح کرنا ہے اور اس میں کیا پڑھنا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو, رکوع کس طرح کرنا ہے اور اس میں کیا پڑھنا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو, سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے اور اس میں کیا پڑھنا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو, جلسہ کس طریقے سے کرنا ہے اور اس میں کیا پڑھنا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو, یہ ہمیں پتہ لگا. اور پھر یہی نہیں, استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کس طریقے سے کی جائے گی. سلامتی ہو آپ پر اللہ کے نبی اور رحمت اور برکت نازل ہو کہ آپ کی وجہ سے جو نا ہم یتیم و مسکین نہ رہے, کہ طہارت کا طریقہ کہیں اور سے لینا پڑے, روزے کا طریقہ کسی اور سے لینا پڑے, شادی بیاہ کی رسومات کہیں اور سے سیکھنی پڑے, میت جنازے کے مسئلے کسی اور سے دیکھنے پڑیں, معیشت کو کسی اور سے لینا پڑے. ایسا نہیں. سلامتی ہو آپ پر اللہ کے نبی اور رحمت اور برکت اتریں. اور دیکھیں یہ دین انہوں نے تا حیات آخری وقت تک محنت کر کے لوگوں تک پہنچایا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جو مقررہ مدت تھی وہ اپنے رب کی جنتوں میں چلے گئے. اس مدت کو مکمل کر کے وہ اپنے رب کی جنتوں میں چلے گئے. اور پھر یہ دین ان سے جن لوگوں نے سیکھا تھا انہوں نے آگے پہنچایا. ان تک لانے والے جبرائیل جو کہ آسمانوں سے آئے, اور بحسن و خوبی, یہود کی طرح نہیں, یہود کی طرح نہیں کہ جبرائیل عذاب کا فرشتہ ہے, غلطیاں کرتا ہے, یہود کی طرح نہیں, عیسائیوں کی طرح نہیں, بحسن و خوبی اللہ کے حکم سے پورا دین منوان الف سے یہ تک بغیر کسی غلطی, بغیر کسی وسوسے جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن و خوبی, بغیر کسی کمی و زیادتی, بغیر کچھ چھپائے امت تک پہنچایا. اور پھر آپ کے بعد یعنی آسمان سے یہ سلسلہ جو زمین تک آیا, زمین پہ یہ سلسلہ پھیلا آپ کے ساتھیوں سے, آپ کے شاگردوں سے, جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا. ان سے یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا. ان کے شاگرد تابعین, تابعین سے تبع تابعین, اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہم تک آیا. تو یہی وجہ ہے جس کا جو حصہ اس میں ڈلا, جس کی وجہ سے آج ہدایت ہم تک پہنچی, اور ہم اللہ کے حکم سے صراط مستقیم پر ہیں جب تک اللہ چاہے. تو نتیجتاً جو بھی دی ہوئی اللہ کی توفیق سے ہم عمل کر رہے ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہو, وہ ہم تک پہنچانے والے یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ اگلے حصے میں ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر تم نے اس طرح کہا تو زمین اور آسمان میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا تمہاری سلامتی کی دعا سے پہنچ جائے گی. جبرائیل تک بھی پہنچے گی, صحابہ تک بھی پہنچے گی, تابعین تبع تابعین تک بھی پہنچے گی. جس نے اس دین کے لیے جو محنتیں کی, جو قربانیاں دی, جس طرح بھی اس نے اس میں اپنا حصہ ڈالا, ان تک. یہاں السلام علینا جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ السلام علیہ کیوں نہیں ہے؟ سلامتی ہو مجھ پر نہیں, السلام علینا ہم پر. کیوں؟ یہ سلسلہ آج تک ہم تک آیا ہے نا. ہمارے اندر زندہ وہ لوگ جو اپنے زبان سے, اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اللہ کے وہ نیک بندے. السلام علینا, سلامتی ہو ہم پر بھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟
فرمایا جب تم ایسا کہو گے تو تمہارا جو سلام ہے زمین اور آسمان میں جہاں کہیں اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس تک وہ سلام تمہارا پہنچ جائے گا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد درود، اس کی حکمت کیا ہے، اس کو یہاں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ آپ سمجھیں کہ جب تک سلامتی کا حکم تھا نماز اسی پہ مکمل تھی۔ آپ کو پتہ ہے نماز تشہد پہ مکمل تھی، اتحیات پہ مکمل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی والے، اور اللہ نے جب اس میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ پہ سلام بھیجنے کا طریقہ تو سمجھ گئے، اب اللہ نے آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ بتایا، وہ آپ پہ کس طرح پڑھیں، وہ آپ کے لیے کس طرح پڑھیں۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت پر، آپ اور آپ کے اہل بیت کے اوپر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا پڑھنے کا، کس طرح پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلامتیاں نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سمجھیں اس سے بھی بڑی ایک حکمت ہے۔ ایک دیہاتی وہ مسجد کے اندر آیا اور اس نے آ کر کہا، یعنی کہ نماز پڑھی اور اس میں اس نے یعنی یہ دعا کی اے اللہ مجھ پر سلامتیاں نازل کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتیاں نازل کر، مجھ پر رحمت نازل کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کر، مجھ پہ برکت اتار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت اتار، ہمارے علاوہ کسی پہ نہ کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھتا، پھر جو دعا کرتا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی۔ اب جو اگلا حصہ ہے، آخری جو اگلا حصہ ہے وہ سب دعائیں، یہی وجہ ہے اس کو مکمل کرنے سے یعنی اس تک پہنچنے سے پہلے وہ لازماً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، اس سے پہلے طریقہ بتا دیا گیا کیا پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ سلامتیاں نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آپ کو پتہ ہے دیکھیں یہ صیغہ اس طرح بھی آتا ہے درود کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ازواجہ و اہل بیتہ، یہ اس طرح بھی آتا ہے لیکن مشہور صیغہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے کثرت سے صحابہ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بیان کرتے ہیں، نہ ازواج کا الگ سے ذکر بتاتے ہیں نہ اہل بیت۔ اگر کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن سمجھیں کیوں، وجہ کیا ہے اس کی کہ بھئی آل محمد پر ہی رک جائے بات۔ اس کی وجہ یہ ہے عربی میں آل کا لفظ، میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں ابتدائی درس میں صحابہ کسے کہتے ہیں وہیں بتائی تھی، دوسرے درس میں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں وہیں بتائی تھی بات تفصیل سے۔ عربی زبان میں آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے متعلقہ افراد کی طرف، ریلیٹیو پرسنالٹیز، متعلقہ افراد۔ جو شخص آپ سے جس نام پر جڑا ہوا ہے نا، آپ سے جڑا ہوا ہے، اس کی شناخت آپ سے ہے، آپ کی شناخت اس سے ہے، اس پر لفظ آل کا اطلاق ہوتا ہے۔ آل محمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائی ہوئی آپ کی پوری امت۔ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے ازواج اور آپ پر ایمان لائی ہوئی آپ کی ساری امت ہے۔ جو اپنے آپ کو محمدی کہلاتا ہے وہ اس میں داخل ہے، یعنی کہ جو شخص اپنا انتساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، وہ اس کے اندر آل کے اندر داخل ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اس دعا کا حقدار ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ سلامتیاں نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب یہ ہے وہ سلامتی کی تشریح، کتنی جامع بات ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے سلامتی نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر
اب جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی نازل ہوئی ہے وہ کیفیت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے مسلمان تھے. سنیں, وہ ایک اکیلے مسلمان تھے, اسلام قبول کیا. اور یعنی مسلمان ایک تو وہ ہے نا کہ نبی پیدائشی طور پر توحید کی طرف راغب ہوتا ہے, وہ کبھی ایک ذرے کا برابر بھی شرک کی طرف مائل نہیں ہوا ہوتا, کفر کی طرف مائل نہیں ہوا ہوتا. آپ سمجھیں کہ باقاعدہ وہ مسلمان, اور کیفیت یہ ہے کہ اپنا باپ, یعنی دیگر تو اہل شہر انہیں تو چھوڑ دیں, اپنا باپ مخالف, اور انہیں باقاعدہ سب نے مل کر وہ جو بت خانے والا مندر والا جو واقعہ ہوا اس کے بعد سب نے مل کر آگ میں ڈالنا چاہا, جلا دیا. جلانے میں کامیاب ہوئے. یعنی بظاہر دیکھا جائے تو پورا شہر ایک طرف اکٹھا ہوا ہے, مطلب گورنمنٹ ہے, عوام ہے, سب لوگ ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن کیا پہنچایا نہیں. کما صلیت علی ابراہیم, جیسے تو نے سلامتی نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر. اب بتائیں, سارا شہر اکٹھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار الندوہ میں آپ کو شہید کرنے کے لیے ہجرت کی رات. وہ ہر قبیلے کا ایک فرد آیا, لیکن کیا شہید کر پائے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اب دیکھیں, اب ان کا نکاح ہوا, ہجرت کی, اپنے علاقے سے ہجرت کی. ہجرت کے نتیجے میں ایک ایسی سرزمین کے اوپر پہنچے کہ جس سرزمین کے بادشاہ میں یہ بد عادت تھی کہ وہ شادی شدہ عورتوں سے بدکاری کا ذہن رکھتا تھا. ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی کو پکڑ لیا گیا, بیوی کو الگ کر دیا گیا, شوہر کو الگ کر دیا گیا. اب زنان خانے میں بادشاہ ان کی طرف آنے لگا بدنیتی سے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ مجھے اس فتنے سے بچا. زمین پھٹی, وہ اپنے پیروں تک اس زمین میں دھس گیا. بادشاہ زمین میں اپنے پیروں تک دھس گیا. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, کہ جیسے تو نے سلامتی نازل کی ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اوپر, وہ زمین میں اپنے پیروں تک دھس گیا. انہوں نے دعا کی, حضرت حاجرہ نے دعا کی کہ حضرت سارہ نے دعا کی کہ اے اللہ, یعنی کہ اس نے بادشاہ نے درخواست کی کہ مجھے معاف کر دیجئے, میں اب آپ کی طرف اس نیت سے نہیں بڑھوں گا. انہوں نے دعا کی, اسی وقت زمین سے اس کے پیر آزاد ہو گئے. پھر وہ بدنیتی سے آپ کی طرف بڑھنے لگا, پھر زمین پھٹی اور وہ اس کے اندر دھس گیا اور آپ کے سینے تک دھس گیا. اب اس نے کہا میں سمجھ گیا آپ ایک صاحبہ کرامت عورت ہیں, میں مطلب اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت مجھے اس فتنے سے نجات دے. انہوں نے دعا کی, اس فتنے سے اس کی نجات. میں بتایا کرتا ہوں صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کے حالات آتے ہیں وہیں حدیث موجود ہے, اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل بیت کی طرف بد نیتی سے اگر کوئی آدمی بڑھتا ہے اللہ کے عذابوں کا شکار ہوتا ہے. میں نے وہاں بتائی تھی یہ بات. اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد اسماعیل پیدا ہوتے ہیں, صحیح, ذبح کا واقعہ آپ لوگوں کے علم میں, میں مختصراً بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کے علم میں ہے باتیں, ذبح کا واقعہ. لیکن کیا وہ ذبح ہو گئے؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ پھر اس آگے دیکھیں, یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے چھین لیے جاتے ہیں بظاہر, بھائی پھینک کر آ گئے نا یوسف کو. لیکن سمجھیں ذرا بات کو, کیا یوسف کو پھینکا جانا یوسف کے لیے بے برکتی کا باعث ہوا؟ کیا یوسف علیہ السلام کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہوا؟ نہیں. یہاں تک کہ باپ سے بیٹا بچھڑا تھا, جب اس کے پلے کچھ نہیں تھا, جب لوٹایا گیا تو وہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسے تو نے سلامتیاں نازل کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پر. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ, کیا آپ کو قتل کرنے میں کوئی کامیاب ہو سکا؟ نہیں ہو سکا. کیا ہجرت سے آپ کو کوئی روک پایا؟ نہیں روک پایا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جمل میں شہید کی گئیں؟ او بھائی میرے, سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟
کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. آپ جوڑو گے ایک ایک بات کو، آپ حیران رہ جاؤ گے کہ کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی حکمت ہے اس درود کو پڑھنے میں. پھر اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. اے اللہ برکت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ تو نے برکت کی. ابراہیم علیہ السلام پر برکت تو دیکھیں آپ. نبوت و امامت کو اللہ رب العزت نے ان کی آل میں رکھ دیا. بھائی میرے، نبوت و امامت کو اللہ رب العزت نے، نبوت و خلافت کو اللہ رب العزت نے ان کی آل میں رکھ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب جو شخص بھی رسول یا نبی ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد سے اس کا تعلق ہونا شرط ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شخص بھی خلیفہ ہے، حکمران ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کل امت کا جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہوگا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خلافت و نبوت و خلافت کو ان کی آل میں رکھ کے انہیں یہ برکت دی، اور اس برکت میں سب کو ان کے ساتھ شامل کیا. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور اس میں وہ برکت دی کہ اب قیامت تک آنے والا ایک ایک انسان آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر نجات حاصل نہیں کر سکتا. یہ برکت آپ کو آپ کی ذات میں دے دی. آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر اس کی نجات ممکن نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ یسوع مسیح بھی آپ کی امت میں اتریں گے اور آپ کی پیروی کریں گے. یہ وہ برکت ہے. کما بارکت علی ابراہیم، کہ جو برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پہ، ویسی برکت نازل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور جیسی برکتیں تو نے آل ابراہیم پہ اتاری، اب آل ابراہیم کی برکتیں دیکھو کیفیت کیا ہے. 94-95 سال کی عمر میں آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یکے بعد دیگرے 10 بیٹے، یکے بعد دیگرے 10 بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیے. اور ان 10 بیٹوں میں سے 2 اللہ کے نبی، اسحاق و اسماعیل. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ آپ کی آل میں برکت، آپ کی آل میں برکت. ادھر دیکھیں ذرا بات کو کہ بظاہر اب جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلے گا ان 10 بیٹوں کے اندر چلے گا. ان 10 بیٹوں میں بھی 2 کو چنا گیا، ان 2 کے اندر چلے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا ادھر دیکھیں، نبوت آپ پر مکمل ہو گئی، نبی کوئی نہیں آنا. آپ کی آل و اصحاب، سنیں ذرا بات کو، ابراہیم علیہ السلام کے آل و اصحاب اس تعداد میں نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے اس تعداد میں نہیں آئے جس تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک آپ کی امت ہوگی. بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے نہیں دیے کیونکہ نبوت مکمل کر دی آپ پہ، لیکن آپ کے روحانی بیٹے، کیسی برکت اللہ نے آپ پہ رکھی ہے کہ آپ کے روحانی بیٹے قیامت تک آنے، اربوں میں ہونے، لاکھوں کروڑوں میں نہیں، اربوں میں ہونے. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور اسی طرح دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت اور رسالت کو پھیلایا مکے سے لے کے فلسطین تک، اور ادھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پھیلایا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک. نہیں سمجھے وہ بات؟ زمین سے لے کے آسمان تک. نہیں سمجھے؟ ذہن میں خیال آتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے زمین ہونا چاہیے، نہیں، زمین سے لے کے آسمان. آپ یقین کریں کہ آج کا کوئی انسان یہاں سے نکل کے نا اس دنیا سے مریخ پہ جا بسے، جب بھی اس کو پیروی کس کی کرنی پڑے گی؟ زمین سے لے کے آسمان تک. اب انسان و جنات جتنے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. انکا، بے شک ہے اللہ، ساری تعریفیں آپ کے لیے، ساری بزرگیاں آپ کے لیے. ہم تو ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، ہم تو مانگ سکتے ہیں،
لیکن اصل میں ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ انکا حمیدن، بے شک آپ ہی ساری خوبیوں ساری تعریفوں والے ہیں، وہ مجید، انکا حمید مجید، یعنی کہ آپ ہی کے لیے بزرگی کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہیں تعریف کا وہ پہلو جس میں یعنی کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کی عظمت سب سے بلند اور طاقت کا اظہار کیا جا رہا ہو، اس کی اس تعریف میں اس کی طاقت کا، اس کی قوت کا اظہار کیا جا رہا ہو، انکا حمید مجید۔ یہ یہاں سے ہماری نماز کا اختتام ہے، اور اگر اس کو نہیں پڑھا نماز نہیں ہوگی، اس کو نہیں پڑھا نماز، کیونکہ اللہ نے درود کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کو نہیں پڑھا نماز نہیں ہوگی۔ اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تمہیں دعا کا اختیار ہے، اس کے بعد تمہیں دعا کا اختیار ہے، جو چاہو اپنے لیے دعا کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کچھ دعائیں ہمیں سکھائیں، اور یاد رکھیں اس بات کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے نا اس میں بڑی برکت۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، سنیں، یعنی اس مشکل سے اس نجات ممکن نظر آ رہی نہیں ہے، کیا دعا کی اللہ نے سکھایا، اور اللہ نے بتایا قرآن میں کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہیں پکارتا، ہم قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ اللہ نے ان کو سکھایا، انہوں نے دعا کی، اللہم انی ظلمت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے، ہر غم سے ہر مشکل سے نجات نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 523 ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں اس باب کے تحت باب الدعاء قبل السلام، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 794 لائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ جو میں نماز میں پڑھا کروں، مجھے کوئی دعا سکھائیے میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پڑھا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے بہت زیادہ اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ ابو بکر نے کیا ہے۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے اپنے بندے، اللہ کو کسی طرح بھی تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی، ابو بکر جیسا کہے گا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ابو بکر نے کیا نہیں ہے، لیکن ابو بکر کو بھی یہ کہنا ہے، کہنے کا فائدہ ہے، کہنے کا فائدہ، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ ابو بکر کے مقابلے میں ہم اپنی اگر بات کریں تو ہم نے تو اپنی جان پہ واقعی بہت زیادہ ظلم کر رکھے ہیں، اگر ان کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو۔ اور دیکھیں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور نہیں گناہوں کا معاف کرنے والا ہے مگر آپ۔ یار بڑی حکمت ہے اللہ کی قسم۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی گناہوں میں اتنے جری کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے پوپ گناہ معاف کر دیتے ہیں، فادر گناہ، جاؤ چرچ میں کنفیشن باکس ہے، جا کے بیٹھ جائیں، وہ پردے کے پیچھے فادر بیٹھے ہیں، پادری صاحب بیٹھے ہیں، جی بیٹا، یس مائی سن، جی بیٹا یہاں سے کہہ رہا ہے فادر میں نے زنا کر لیا، قتل کر لیا، موبائل چھین لیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا، جو بھی رشوت کرپشن، جو بھی ماں باپ کی نافرمانی، جو بھی جس طرح کا بھی گناہ میں نے کر لیا ہے، میں اس کے جو نا ازالے کے لیے آیا ہوں، معافی کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ، بتا دیا یہ کر لو، وہ کر لو، یہ بنا لو، فلانا کر لو، اور چندے کے ڈبے میں ڈالتے ہوئے چلے جاؤ، صدقہ جاؤ تمہارے گناہ معاف کیے، میں اللہ سے دعا کروں گا، اور ان کے حساب سے میں خدا سے دعا کروں، لو جی گناہ معاف ہو گئے، سمجھے؟ وہ اتنے جری اسی لیے ہیں۔ اب وہ ذہن میں خیال آتا ہے جری تو میں سے بھی بے عمل لوگ ہیں، وہ جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، وہ بے عمل جنہیں اللہ کا ڈر نہیں، انہیں اللہ کے بارے میں نہیں پتہ ہے، انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اللہ کی پکڑ کیسی ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ ہمارے والے کو جب یہ پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اللہ معمولی سے گناہ کہ جس کو آدمی نے جان کر کیا ہے، گناہ بہت معمولی ہے لیکن کیا جان کے ہے، اس پر وہ پکڑ لیتا ہے،
کہ تجھے پتہ تھا نا اس کے بارے میں، تو نے کیا کیوں؟ وہ اس پہ پکڑ لیتا ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ آخرت کے عذاب کے لیے نعوذ باللہ اللہ مجبور ہے کہ فیصلہ تو آخر میں ہی ہوگا، نہیں، اللہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے. سنوذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے. دنیا میں ایسے لوگوں کو دوہرے عذاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جاتا ہے. اللہ کو آخرت کے انتظار میں تھوڑی ہے کہ آخرت ہوگی تو فیصلے ہوں گے. سنیں ذرا بات کو. ولا یغفر الذنوب الا انت، آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی وترحمنا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو اس کے بعد ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ابھی تک آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، ابھی تک آپ کی طرف سے ملنے والی ہدایت سے مایوس نہیں ہے. آپ نے مغفرت نہ کی تو نقصان اٹھائیں گے، اس سے پہلے تک بھی نقصان میں نہیں ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ مگر سوائے آپ کے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مغفرت کر دیجئے میری اپنے پاس کی مغفرت سے، مجھے ایسا مت کر دیجئے کہ مجھے لوگوں کے آگے جھکنا پڑے، مجھے ایسا مت کر دیجئے، میرے جرائم کی پردہ پوشی کیجئے، میرے گناہوں کی پردہ پوشی کیجئے، مجھے لوگوں کے آگے نہ جھک جانا پڑے، مجھے لوگوں کے آگے ہاتھ پیر نہ جوڑنے پڑ جائیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، میری مغفرت کیجئے اس مغفرت سے آپ کے پاس والی، آپ اپنے پاس سے میری مغفرت کیجئے. ورحمنی، مجھ پہ رحم کیجئے. پچھلے درس آپ بھائیوں کو یاد ہوگا، ایک رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ رحم کر دے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ. اور کیا حدیث میں الفاظ ہے صحیح مسلم میں، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ عشرن، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. تو میں نے وہاں بھی بتایا تھا کہ یہ 10 مرتبہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رحم کر دے کوئی مشقت بندے پہ باقی بچتی، تو 10 مرتبہ رحم کر دے تو بندے کا تو بیڑا ہی پار ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول مجھے دعا سکھائی ہے. فرمایا تو یوں پڑھا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، آپ کے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے، اپنے پاس والی مغفرت سے میری مغفرت کیجئے، مجھ پر رحم کیجئے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک کہ آپ ہی مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے. میں نے سورہ بقرہ کے اندر بتایا تھا بہت تفصیل سے، یہ بہت پیاری بات. ایک وقت میں ماں معاف نہیں کرتی، ماں رحم نہیں کرتی، ایک وقت میں باپ نظریں پھیر سکتا ہے، دوست یار چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی تعلق ختم کر دیتے ہیں، اللہ ہے اس بات پر قادر ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے ہمیں ہلاک کر دے. گناہ کرنے سے پہلے ہلاک، جب نافرمانی کرنے بڑھنے لگے آگے، یہ نیت بھی دل میں آنے لگے، اس سے پہلے وہ ہلاک کر دے، وہ اس پہ قادر ہے. گناہ کر لیتے ہیں بغیر توبہ پھر رہے ہوتے ہیں، پھر گناہ پہ ڈٹائی اختیار کر لیتے ہیں، وہ پھر بھی مغفرت کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے، وہ پھر بھی رحم کر دیتا ہے. آپ اندازہ کریں، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع ترین دعا بتائی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو درود کے بعد آدمی یہ دعا پڑھے، پہلے بات کی بحث نہیں ہے. یعنی کہ ابھی ہم دوسری بھی ایک دعا پڑھ رہے ہیں، پہلے بات کی کوئی بحث نہیں ہے، درود کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. جو بھی دعا آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ دعا لازمی کیا کریں، اس کی بڑی فضیلت. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 187 اور 188 ہے، کتاب المساجد ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس باب کے تحت باب استحباب التعوذ من عذاب القبر و عذاب جہنم و فتنۃ المحیا والممات و فتنۃ المسیح الدجال و من المعاصم والمغرم بین التشہد والتسلیم، اس باب کے تحت حدیث نمبر 1225 ہے اور 1226 ہے. یہ دونوں حدیثیں بڑی غور طلب ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4، جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے.
4 چیزوں سے اللہ کی یقول، وہ کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے 70,000 سال تک دہکایا، جہنم پوری کی پوری زرد ہو گئی، ہر طرف کیا ہے دیکھا نا، آگ کے انگارے جو بنتا ہے انگارے زرد، فرمایا 70,000 سال تک پھر مزید دہکایا، وہ لال ہو گئی، وہ کیا ہو گئی، وہ لال ہو گئی، پھر 70,000 سال تک اسے مزید دہکایا، وہ سیاہ ہو گئی جہنم کی آگ۔ پھر دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت لے جایا جا رہا ہوگا تو جہنم سے، یعنی اللہ رب العزت فرشتوں کو، جنت کے فرشتوں کو جو جنتیوں کو لے جا رہے ہیں جنت کی طرف، ان کو حکم دے گا کہ ان کو جہنم کے سامنے سے لے کر جانا، ان کو جہنم کے سامنے سے لے کر جانا، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ میں نے ان کو کس چیز سے نجات دی ہے، تاکہ انہیں میری رحمت، میرے رحمان ہونے، میرے رحیم ہونے کا اندازہ ہو کہ میں نے کس چیز سے ان کو نجات دی ہے۔ تو فرشتے 1000 سال کی مسافت، جہنم سے 1000 سال کی مسافت ہوگی، اس فاصلے سے جنتیوں کو جہنم کے سامنے لے کر آئیں گے۔ کہ مسافت کتنی ہے بیچ میں؟ 1000 سال کی مسافت۔ اور اسی وقت جو جنتی ہیں سارے کے سارے گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، رو پڑیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے، اے اللہ معاف فرما دے، ہمیں جہنم میں نہ بھیج دینا۔ کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ جہنم کے سامنے مسافت کتنی ہے؟ 1000 سال کی۔ اور جبکہ فیصلہ ہو گیا، اور اللہ اپنے فیصلے کے خلاف، فیصلہ ہو گیا جنت کا، پتہ ہے کہ جنتی جا رہے ہیں، جہنم سے 1000 سال کی مسافت سے سامنا ہوا ہے، مگر اس کی ہولناکی نے ایسا ڈرا دیا ہے، ایسا گھبرا دیا ہے کہ اسی وقت سب بھول گئے ہیں، سجدے میں گر گئے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، جہنم میں نہ بھیج دینا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں، اس وقت یورپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہاں تک جو وہ آج سے 150-200 سال پہلے ان کے آباء و اجداد، بلکہ آج سے 50-60-100 سال پہلے ان کے ماں باپ عیسائی تھے، جنت جہنم، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کے قائل تھے۔ مگر آج یہ ملحد اولاد جو پیدا ہوئی، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے وہ جنت جہنم کے منکر ہو گئے۔ اور ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا وہاں سے ہوئی جب اتنی آسانی سے گناہ معاف ہو رہے تھے اور اتنی آسانی سے گناہوں کے رستے کھل رہے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے جنت جہنم کی تو کوئی وہ بچی نہیں۔ پھر جب ان کو یہ وعدہ مل گیا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ان کو کہ جو یسوع مسیح کا جس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، یسوع مسیح کا جو ماننے والا ہے، وہ تو آخرکار جنت کے اندر جائے گا، تو بس بات ہی ختم ہو گئی۔ آہستہ 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 جنت اور جہنم کا جو حقیقی نظریہ تھا وہ اوجھل ہو گیا، وہ منکر ہو گئے۔ آج کیفیت یہ، وہ کہہ رہے ہیں ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوں، ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں سمجھو ذرا بات کو، جہنم وہ اس بلا کا نام ہے جس سے بلائیں ڈرتی ہیں، جہنم اس بلا کا نام ہے جس سے ابلیس ڈرتا ہے۔ ابلیس کی ڈٹائی کو چھوڑیں، لیکن جہنم اس بلا کا نام ہے کہ جس سے ابلیس ڈرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں۔ اور غور طلب نکتہ ہے کہ پہلی ہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھے، اس کو چاہیے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ان میں پہلی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے۔ آپ دیکھیں پہلے جہنم کا پھر قبر کا ذکر کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے جہنم زیادہ ہولناک ہے۔ لیکن ذرا قبر کو دیکھیں، سنن ترمذی میں حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے مردے دفن کرنا نہ چھوڑ دیتے قبر کے عذاب کے ڈر سے کہ قبر کا عذاب کیا چیز ہے، تم اپنے مردے دفن کرنا نہیں چھوڑ دیتے نا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا، اللہ تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا۔ آپ اندازہ کریں ذرا اس بات، قبر کا عذاب اتنی خطرناک چیز ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جیسے ہی لواحقین اس کو چھوڑ کر جاتے ہیں مردے کو، منکر نکیر آ کے اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اور اگر وہ جواب نہیں دے پاتا ہے، اچھا وہ حدیث، اچھا ایک الگ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر نیک آدمی ہوتا ہے وہ اچھی شکلوں میں آتے ہیں اور اس سے بڑے ہی پرتپاک انداز میں، بڑے خوش آمدید والے انداز میں گئے، یعنی کہ اس کو منانے والے، اس کو راضی کرنے والے انداز میں اس سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی گناہ گار ہے تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ پہلے تو وہ اس طریقے سے نا اس کو ایسے اٹھاتے ہیں، ایسے اس کی قمیض پکڑ کے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوالات کرتے ہیں، اور پھر الفاظ ہیں کہ جب وہ اس کو جواب نہیں ہوتا تو وہ اس کے سر پہ گرز مارتا ہے فرشتہ، اور وہ فرشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آنکھ اور کان نہیں وہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے، اس کو گرز مارتا ہے، اس کے چہرے کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں، اس کے چہرے کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ گرز دے سمجھتے ہیں آپ؟ گرز کہتے ہیں ایک لکڑی یا لوہے کے دستے کے اوپر آگے لوہے کی گیند لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں لوہے کی بڑی بڑی نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، جس چیز پہ لگتا ہے گڑ جاتا ہے، اکھیڑو تو ٹکڑوں کے ساتھ نکلتا ہے، ٹکڑے ساتھ نکل آتے ہیں، اسے گرز کہتے ہیں۔ یہ پہلے جنگوں میں استعمال ہوتا تھا باقاعدہ۔ یہ گرز اس کو مارتا ہے، وہ اس کے چہرے جب اکھیڑتا ہے اس کے چہرے کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں، لیکن دوبارہ سے اس کا چہرہ جوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دیکھ آنکھیں کان کیوں نہیں ہوتے اس کے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ دیکھ کے رحم نہ آ جائے، اور اس وقت جو وہ چلاتا ہے نا وہ سن کے رحم نہ آ جائے۔ اس کی جو اس وقت کیفیت ہوتی ہے اس گرز لگنے کے نتیجے میں وہ دیکھ کے اس کو رحم نہ آ جائے کہ یار اس کا کیا اثر ہو گیا، اور وہ جو اس وقت چلاتا ہے بے دردی، وہ درد کو محسوس کرتے ہوئے، تو کہیں وہ سن کے اس کو رحم نہ آ جائے، اور پھر یہ سلسلہ قیامت تک اس کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ یہ چہرے کا عذاب ہے، اور وہ جو آگ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے وہ صحیح بخاری والی روایت میں وہ جسم کا عذاب ہے پورے، تو پورے جسم کو جلایا جاتا ہے۔ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر فرمایا صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، ایک دفعہ صبح جلایا جاتا ہے پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے شام میں، پھر ایک دفعہ شام میں جلایا جاتا ہے پھر وہ اگلی صبح تک صحیح ہوتا ہے، پھر صبح اس کو جلایا، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا جاتا ہے کب تک؟ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم انہیں دنیا میں دو بار عذاب دیں گے اور آخرت میں بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ قبر کا عذاب ہے۔ یہ میں نے بہت مختصر سا تعارف کرا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل اس کے اوپر ایک کتاب لکھی قبر کے عذاب کی صفات کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں کہ دوسری جو پناہ مانگنے والی بات ہے ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور پناہ مانگا کرو زندگی اور موت کے فتنوں سے، زندگی اور موت کے، سنیں ذرا بات کو، توجہ طلب بات، توجہ طلب بات۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں گناہ کرنے کے لیے، عذابوں کو جھیلنے کے لیے۔ اللہ کے عذابوں کو میں جھیلوں گا، میں قبر کے عذاب کو جھیلوں گا، میں جہنم کے عذابوں کو جھیلوں گا۔ میں زندہ اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت گناہ کروں، بہت نافرمانیاں کروں اللہ کی، میں عذابوں کا شکار کیا جاؤں اور میں انہیں جھیلوں گا۔ بھائی اس زندگی سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے بندے کے لیے؟ اس زندگی سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ سمجھے ذرا بات، ایک آدمی اللہ کی مرضی والی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی رضامندی والی زندگی بسر کرتا ہے، وہ سارے اعمال کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس سے راضی ہو، اس کی زندگی
کسی کے لیے نعمت ہو نہ ہو، اس کے لیے نعمت ہے، سراسر نعمت۔ جب تک زندہ ہے اللہ کو راضی کرنے والا کام کیے جا رہا ہے، نتیجے میں جنتوں کی نعمتیں اس کے لیے وقف کی جا رہی ہیں، تیار کی جا رہی ہیں، اس کی زندگی اس کے لیے نعمت ہے۔ اس نعمت والی زندگی کے ساتھ یہ کہاں پہنچے گا؟ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ میرے اوپر گزرتی ہر صبح، دوپہر، شام، رات اگر اللہ کی مرضی والی ہے، میں اس میں مطمئن ہو سکتا ہوں، لیکن اگر میں مطمئن ہوں اس زندگی پہ جس میں گزرتی صبح، دوپہر، شام، رات میں صرف اور صرف اللہ کی نافرمانیوں کے کام کر رہا ہوں، بس مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، بس میں گزارے جا رہا ہوں اپنی زندگی، اور اس میں اپنے لیے دعائیں کرواتا ہوں لوگوں سے، میری صحت کے لیے دعا کرو، میری لمبی عمر کے لیے دعا کرو، اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنے ملک اور ملت کے لیے کچھ کر جاؤں۔ ابے زندگی تو دیکھو، تمہاری زندگی تمہارے اپنے لیے فتنہ ہے، تم کسی کے لیے کچھ کرو نہ کرو، کیفیت تمہاری یہ ہے کہ تم اللہ کے عذابوں کے لیے خود کو تیار کیے بیٹھے ہو، اور کس میں جرت ہے اللہ کے عذابوں کو جھیلنے کی؟ کون سی دنیا میں زندہ ہو کہ تم کسی کے لیے کچھ کرو گے؟ تم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہو نہ کر سکتے ہو، اپنے لیے تم نے قبر اور جہنم کے عذابوں کو تیار کیا ہوا ہے۔ تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی تمہارے لیے ایک فتنہ بن چکی ہے، اور تم سمجھ نہیں رہو، تم اپنے لیے دعائیں کروا رہے ہو۔ لیکن بات یہ پتہ کس کو لگتا ہے، یہ سمجھ کس کو آتی ہے بات؟ میری زندگی میرے لیے نعمت ہے یا فتنہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کیا کرو وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں زندگی کے فتنے سے، میں پناہ مانگتا ہوں زندگی کے، کہ زندہ ہے بظاہر اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، وہ جتنے وقت، جتنے دن، سیکنڈ، پل دنیا میں اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہے، وہ کوئی نعمتوں میں، کوئی خوشی عیش و عشرت میں تھوڑی ہے، وہ تو مزید اپنے لیے عذاب کھڑے کیے جا رہا ہے۔ جب تک وہ اللہ سے رجوع نہ کر لے، جب تک وہ اللہ کی رضامندی والی زندگی بسر نہ کرنا شروع ہو جائے، اس وقت تک اس کی زندگی اس کے لیے فتنہ ہے۔ والممات، والممات، اور اللہ موت کے فتنے سے، موت کا فتنہ۔ بھائی میرے سنیں ذرا بات، موت کا فتنہ سمجھیں ذرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے سنا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، وہ روزیاں پاتے ہیں اور خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے ایک ایک عقیدے کو، وہ ایک ایک بات کو سمجھتے تھے کہ میں اپنی زندگی کہاں گزار رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں لوگوں کو راضی کرنے والی ایسی زندگی جس میں میں اللہ کو ناراض پر ناراض کیے چلا جا رہا ہوں، وہ گزارنا میرا بہت اچھا رہے گا، یا میں اللہ کی رضامندی والی زندگی گزار لوں چاہے ایک دن والی ہو۔ انہوں نے وہ فیصلہ کیا، اور نتیجتاً صحیح بخاری کتاب الجہاد میں حدیث ہے، ایک دن پہلے مسلمان ہوا ہے، ایک دن پہلے، یہ بات سن لیے، یہ بات سمجھ لیے، ایک دن پہلے مسلمان ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے رسول، میں اگر اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور کفار کے لشکروں میں گھس کے ان سے قتال کروں، جہاد کروں، یہاں تک کہ اس نتیجے میں لگنے والے زخموں سے میں شہید کر دیا جاؤں، تو کیا اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، میں جنت میں بھیجا جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو جنت میں جائے گا۔ اللہ کا بندہ اگلے دن جہاد کے میدان میں لڑنا شروع ہوتا ہے، کفار کی صفوں میں گھستا ہے، مارتے مارتے اندر تک چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان سے لگے ہوئے زخموں کے نتیجے میں شہید ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا اپنی مراد کو پہنچ گیا، اپنی مراد کو۔ کتنے زخم لگے ہوں گے، کیسے کیسے تکلیف دہ زخم لگے ہوں گے، مگر کتنی دیر کی تکلیف ہوگی وہ ذرا سوچیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 6 گھنٹہ 1 دن 2 دن، ختم، کہاں پہنچا؟ جنت میں۔ لیکن سمجھیں، میں گزارنا چاہتا ہوں وہ زندگی جس میں مجھے بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض اور ایسی بیماریاں اللہ حق ہوں کہ جس میں 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، 7 سال، 8 سال بیمار رہ کے سسک کے اور آزمائشوں کا شکار رہ کے
کھانا ختم ہو چکا ہے، زندگی گولیوں پہ گزر رہی ہے، اور اس حالت میں جا کر میں مروں، یہ موت ہے؟ یہ نعمت والی موت ہے؟ یہ کون سی موت ہے؟ وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے سے۔ موت ایسی نہ ہو جو فتنے کا باعث ہو، موت ایسی نہ ہو کہ یعنی کہ آپ سمجھیں بندے کی کیفیت ہو اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ کی قسم، بندے کی کیفیت یہ نہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے جن ماں باپ بہن بھائیوں دوست احباب کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والا ہر کام کر رہا تھا، وہی آخر میں کہ اے اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دے، اے اللہ اسے موت دے دے، ان کے لیے کیا تھا، اور آج یہی دعائیں کر رہے ہیں یہ مر جائے تو اس کو آسانی ہو جائے۔ بنا دی اللہ نے موت فتنہ، بنا دی یا نہیں بنا دی؟ ہم تو سوچ رہے تھے کہ قبر میں جا کے عذاب ملے گا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ آخرت میں جا کے عذاب ملے گا، زندگی بھی عذابوں اور آزمائشوں کا شکار گزری، اور موت بھی ملی تو عذابوں والی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص تشہد پڑھ لے اس کو چاہیے ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، اور فرمایا وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ مسیح دجال کے لیے علامات و آثار بتا دیے گئے کہ یہ آثار و علامات جب ظاہر ہوں گی تو مسیح دجال نکلے گا، اور مسیح دجال کے جو فتنے ہمارے ہاں ہر آدمی یعنی کہ پیش آمدہ مسائل جو ہے نا، پیش آمدہ چیزیں ان پہ بات کرنے سیکھنے سمجھنے کو راضی نہیں ہے، لیکن مسیح دجال کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہر آدمی راضی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین کی ہر بات آنی چاہیے، لیکن ہر بات یہی نہیں کہ صرف مسیح دجال، کہ یسوع مسیح کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو، مسیح دجال کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ کیا تو مسیح دجال کو دیکھ لے گا؟ تیرے پر پوتے دیکھ لیں گے؟ نہیں دیکھ پائیں گے، تو بہت آگے آنا ہے۔ ہاں پھر کیا ایسی بات ہے کہ مسیح دجال کے فتنے سے ہمیں بھی عرض ہو؟ مسئلہ یہ مسیح دجال جن صفات کا پیکر ہے، وہ صفات تھوڑی مردہ ہیں، ابھی کسی جزیرے پہ تھوڑی پڑی ہیں کہ وہ آزاد ہو کر وہاں سے آئے گا، وہ صفات آئیں گی؟ نہیں، وہ صفات تو آج بھی ہے نا۔ مسیح دجال دین کے نام پر دھوکہ دے گا، دین کے نام پر دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ مسیح دجال لوگوں کو بے عملی کی طرف راغب کرے گا، بے عملی کی طرف راغب کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مسیح دجال بے حیائی، سود خوری، حرام کاری کو پھیلائے گا، کیا ان چیزوں کو پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں؟ اللہ حاضل قیاس کہ مسیح دجال میں جو صفات ایک اکیلی شخصیت کے اندر ہیں، وہ صفات سے ایک جملے میں ہم اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں، وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ مسیح دجال کے پھیلائے ہوئے ہر فتنے سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آج جو وہ پھیلے ہوئے فتنے ہیں، ہم اس ایک دعا کے نتیجے میں ان سب سے امن میں آتے ہیں، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح خود پڑھ کے دکھا دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان یدعو فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعاصی والمغرم۔ سنو، پہلے تو اس حدیث میں یہ حکمت آئی ہے، قالت فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم۔ توجہ سے سنیے گا، توجہ سے بات سنیے۔ وہ ہو گیا 4 چیزیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر ایک 5ویں چیز کا اضافہ کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعاصی والمغرم، اے اللہ میں غریبی اور قرض سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ غریبی اللہ کی نعمت ہے، عذاب نہیں۔ سنیں ذرا بات، لیکن اگر آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، جس میں آپ کو مالی معاونت کی ضرورت ہے، مالی طاقت کی ضرورت ہے، اور آپ غریب ہیں، کر پائیں گے؟ اس اعتبار سے غریبی، سنیں، اس اعتبار سے غریبی مشقت ہے۔ جب مشقت ہے تو اس مشقت سے آسانی کے لیے اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے، اللہم اعوذ بک من المعاصم، اے اللہ میں آپ سے یعنی کہ اس
غریبی کے ڈر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، والمغرم، اور قرض سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، بغیر کسی شرعی عذر کے قرض لینے والا آدمی، توجہ سنیے گا، بغیر کسی شرعی عذر کے قرض لینے والا آدمی، اور خاص طور پہ اس نیت سے قرض لینے والا آدمی کہ میں قرض لے کر پی جاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا کہ جو اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں قرض لے کر میرے سے کون مانگے گا، یا میں کون سا دینے والا ہوں، ارے یار دے دیں گے، لے مر گیا، دینے والا ہے کوئی؟ ابے تیرے بعض قرضوں کا تو تیرے گھر والوں کو نہیں پتا کہ تو مقروض ہے فلاں کا، وہ تو وہ زبانی کلامی باتیں ہیں وہ قبرستان والی، کہ جو قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں اس کے جو قرض بنے ان کے رشتہ داروں سے لے لینا، کون مانگنے جا رہا ہوتا، لیکن رہ گئی اگر اس کے دل میں، تو کل قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے فیصلہ کس چیز کا کروائے گا؟ قرض کا۔ تو کیسے ہوگا وہ فیصلہ؟ نامہ اعمال میں تو بہت سارے نیک عمل لے کے جا رہے ہیں نا ہم، حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کی جو قرض ہے نا، اس کا جو قرض ہے، اس میں وزن کے برابر میں اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔ جس نے اس کو قرض دیا تھا، اس کے نامہ اعمال میں سے جو مقروض تھا اس کے نیکیاں اس کے وزن کے برابر اس یعنی کہ جس نے قرض دیا تھا اس کو دے دی جائیں گی۔ اب نتیجے میں کیا نکلا؟ نتیجے میں یہ نکلا کہ جہاں آپ ترازو لگنے پر، میزان لگنے پر، اعمال کے تولے جانے پر میزان لگنے پر آپ اس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ چھوٹی چھوٹی صحیح میں نے بہت ساری نیکیاں کی تھی، آج امید ہے کہ میں بچ جاؤں گا، لوگ جو قرض کے اندر نیکیاں چلی گئی، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، لو جی بہت ساری چھوٹی موٹی نیکیاں بھی جو کی تھیں وہ بھی کہاں ہے یار، کدھر ہیں ہم، کہاں ہمارے دماغ؟ اور بھائی یہ پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قبر کا مسئلہ ہے۔ آپ سمجھو کل کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوا، آخرت شروع ہو گئی، آخرت کا دن آئے گا، وہ تو بات اپنی جگہ ہے، لیکن حدیث میں الفاظ ہیں کہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل قبر ہے۔ تو آخرت تو شروع ہو گئی نا، قبر میں ڈالتے ہیں آپ ہماری۔ اب اگر ہم یعنی کہ قرض میں دندناتے پھر رہے ہیں کہ قرض ہے خود کے اوپر، دندناتے پھر رہے ہیں، ابے مر گئے اگر اس حالت کے اندر تو کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے پاتا، اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے سوائے قرض دار کے۔ یعنی وہی شہید جس کے لیے ابھی ہم پڑھ رہے تھے، اگر وہ بھی قرض دار شہید ہو گیا اور اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سلسلہ نہ بن سکا، نتیجے میں کیا ہوگا؟ لو بھائی شہید کدھر ہے، کدھر کھڑا ہے؟ لو جو کھڑا ہے وہ بھی لائن کے اندر، ارے شہید تو سیدھے جنت میں ہے، نہیں یہ شہید کون ہے؟ مقروض، کھڑا رہے بھائی ابھی تیرا حساب ہوگا۔ اور پتہ لگے کہ شہید کے نامہ اعمال میں چند ایک نیکیوں کے بعد بچی تھی شہادت، وزن میں آ گئی، لو جی گئے کس کے پاس؟ جس نے قرض دیا تھا۔ لو بھائی شہید کدھر جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ آج کیفیت یہ ہے ہمارا 70% کاروبار قرض پہ آ گیا ہے، 70% پیسہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ایک کاروباری تاجر آدمی ادھار پہ مال لیتا ہے اور مزے سے پھر رہا ہوتا ہے، پیسہ ہے ہاتھ میں، اپنا پیسہ کیوں لگاؤں، میرے کو کیا ضرورت، دوسرا پیسہ آہستہ آہستہ دیتے رہیں گے۔ ابے تو آہستہ آہستہ مرنے والا ہے، تو یہ سوچ پہلے، مر گیا اور یہ پیسہ رہ گیا نہیں ادا ہوا تو اس کو کل تو اللہ کے جواب دے اس بات کا۔ تو کتنی چھوٹی بات ہے ہم نے، یعنی کتنی چھوٹی بات ہم نے سمجھ رکھی ہے، حالانکہ کتنی بڑا اس کے اندر معاملہ پیچھے پوشیدہ ہے۔ اور آخری بات ذرا دیکھیں تو صحیح، پڑھتے قائم ان ساری چیزوں کو 5 ٹائم نماز میں، گو جو بھائی سننے والے پہلے نہیں پڑھتے تھے اب پڑھیں گے، لیکن جو بھائی پہلے سے پڑھتے آ رہے تھے اور معنی مفہوم نہیں پتہ تھے انہیں سمجھنا چاہیے اس بات۔ ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا، قبر کے عذاب سے ہمیں بچا، اے اللہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچا، اے اللہ ہمیں زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، اے اللہ ہمیں غریبی اور قرض کے فتنے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ سے آسودگی کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے قرض کی ادائیگی کا سوال کرنا چاہیے، اللہ خود توفیق دینا۔ اللہ حدیث میں الفاظ ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض دار اپنے قرض کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ رب العزت خود سے اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم نیت جو بھی چھوٹا موٹا قرضہ ہو بڑا قرضہ ہو نیت رکھیں، کام کریں، اس کے اوپر قرض کی ادائیگی نیت بنائیں، ادا کرنا شروع کریں، اللہ رب العزت ہمارا اس کے اندر یعنی کہ مدد کرے گا، ہمارے ساتھ تعاون کرے گا، ہمارے کام کاروبار میں مال میں برکت آئے گی، اور جس کا ہم پر قرض ہے اللہ اس کا دل نرم کرے گا۔ 5 ٹائم نماز میں ہمیں دعا کریں، غربت سے اللہ کی پناہ مانگا کریں، محنت کریں، اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، کوشش کریں اس بات کی اتنا پیسہ اپنے پاس ہو کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا دینے والا ہے اور نیچے والا لینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، اور ہمارے سامنے زندہ مثال ہے۔ ہم جس نبی کا ماننے والے ہیں اس نے کاروبار کیا، کاروبار کے بغیر گنجائش نہیں، حلال کمائے بغیر گنجائش نہیں ہے۔ آپ پر اگر کوئی ایسی ذمہ داری پڑی ہوئی تھی کہ آپ کما نہیں سکتے تھے، جیسے ہمارے ائمہ مساجد ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، حالانکہ آسانی تو ان کے لیے بھی نکل آتی ہے اگر کرنا چاہیں تو، لیکن ایک بات ہے مدرس ہیں، دارالفتہ کے لوگ ہیں، یا اسی طرح کے گورنمنٹ اداروں کے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی یعنی کہ ڈیوٹیاں اس طرح کی ہیں کہ وہ کام کاروبار اس ٹائپ کا کوئی کمانے کا الگ سے کوئی سلسلہ نہیں کر سکتے، ان کا اگر کوئی وظائف مقرر کیے جائیں یا وہ کوئی قرض لیں اور وہ نہیں ادا کر پائیں، وہ چلو سمجھ میں آتی ہے بحث، لیکن ایک آدمی کام کاروبار والا اول تو اپنی چادر سے باہر آدمی پیر نہ اپنی زندگی میں پھیلائے نہ اپنے کاروبار میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، نہ اپنے زندگی میں اپنی چادر سے اپنے پیر باہر پھیلاؤ کہ لیجیے آپ یعنی کہ ایک کپڑے میں زندگی بسر کر سکتے ہیں، ایک وقت کا کھا کے زندگی بسر کر سکتے ہیں، چھوٹے گھر میں رہ کے زندگی بسر کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو 2 وقت کا کھائیں 3 وقت کا پہنیں اور جو ہے نا بڑے گھروں کے اندر رہیں۔ بھائی کوشش کریں اس بات کی اپنی چادر میں اپنے پیر رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، مانگیں اللہ سے، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو 3 جوڑوں پر بھی لے کے جائے گا، 2 وقت کے کھانوں پر بھی لے کے جائے گا، بڑے گھر پہ بھی لے کے جائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لوگوں سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگیں۔ اور لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت اٹھانے کے لیے پیدا کیا، اپنے حصے کی محنت کریں۔ کیا ہو بھائی مال بھر لوں گا، قرض لے کے مال بھر لوں گا، کاروبار میرا ترقی کرے گا؟ بھائی جتنی چادر ہے اتنا کاروبار کر لے یار، اصل تو برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو اب لاکھوں کما کے ٹینشنوں والا تو کمانے کے لیے بیٹھے، وہی تجھے بیمار کر دے، جتنا تو نے کمایا وہ تیری اپنے دوا دارو کے اوپر لگ رہا ہو تو کیا فائدہ؟ اتنا کما لے کہ تو مقروض نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نماز کا ایک پورا جائزہ تھا، بھائیوں کے سامنے رکھ دیا۔ میں ایک چیز بھول گیا اور آپ سے اجازت لے لیے، وہ بھی میں ذرا واضح کر دیتا ہوں کیونکہ اب آخری مکمل ہے بات۔ جس چیز کی وجہ سے نماز کو با جماعت رکھا گیا تھا، اور ہم نے ویسے بھی ابھی نماز با جماعت کے جو مسائل ہیں ان کے جو قرآن اور حدیث سے دلائل ہیں اس پہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے انشاءاللہ مستقبل میں، آپ بھائی انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، وہاں بھی یہ چیز بتائی جائے گی۔ نماز با جماعت کی جو بنیادی حکمت تھی کہ ہر مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی سے جوڑ دینا، مسجد میں آنے والے اس کونے سے لے کے اس کونے تک کی لائن کے اندر جا کے، فرض کریں کہ میں دائیں طرف آ کے صف کے اندر شامل ہو گیا تو میری لائن سے لے کے بائیں طرف تک جتنے افراد بیٹھے ہوئے نا، مجھے ان سب کا پتہ ہو یہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا نام ہے، کون کہاں رہتا ہے، کس کا کیا کاروبار ہے، کس کے ساتھ کیا مشقت کیا پریشانی ہے، مجھے ان سب کے بارے میں پتہ ہو۔ جس مقصد کے ساتھ مجھے یعنی کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا مطلب تھا وہ تھا جماعت کے ساتھ جوڑنا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب کیا تھا؟ جماعت کے ساتھ جوڑنا، اور حدیث میں الفاظ تھا جماعت کو نہ چھوڑو شیطان تمہیں اچک لے گا، صحیح؟ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح مسلم ہی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا، وہ نماز میں جب سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہو، اس طرح مت کیا کرو، تم میں سے جب کوئی شخص نماز مکمل کر چکے تو اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ کے دائیں اور بائیں، اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ کے دائیں اور بائیں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا کہے؟ سمجھے؟ یہ یوں نہیں ہے، یہ یوں نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑا فساد ہے ہمارے اندر۔ یہ کیا، کس کو سلام کر رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمت۔ اپنے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو مکمل کر کے اٹھے گا۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے اس طرح جڑنا ہے کہ دائیں طرف والے بائیں طرف والے سب کے لیے سلامتیوں کی دعا کر کے اٹھے گا۔ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی اور رحمت۔ مسجد میں داخل ہوا تھا، کیا کہہ کے داخل ہوا تھا؟ السلام علیکم۔ نماز مکمل کیا کہہ کے کی ہے؟ السلام علیکم۔ مسجد سے جاتے ہوئے کیا کہے گا؟ السلام علیکم۔ کچھ بات آ رہی ہے؟ ہر حالت میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتا رہے گا، یہ ان کے لیے، وہ سب اس کے لیے، اور ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کی سلامتی اور رحمتوں میں رہے گا، بشرطے کہ نیتاً کرے، رسمن نہ کرے، بشرطے کہ، نہیں سمجھے؟ نماز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب وہ نیت تھوڑی ہے دل میں، اس خلوص سے تھوڑی بول رہا ہے، بس وہ تو نماز ختم کر رہا ہے اس کے حساب سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا مسجد میں السلام علیکم، مسجد سے السلام علیکم، رسمن نہیں کہنا ہے، نیتاً کہنا ہے، نیتاً کہے گا، انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے لیے سلامتی اور رحمت مانگ لے گا اور اپنے لیے بھی، تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔